تحریر اسدار چودھری۔ ناظرین، دی ایگزائل ایک ایسی کتاب ہے جس نے دنیا کے انتہائی مطلوب مجرم کی زندگی پر ایک گہری نظر ڈالی۔ اس کتاب میں نہ صرف القاعدہ کے سربراہ اسامہ بن لادن کی زندگی کے اہم رازوں سے پردہ اٹھایا گیا ہے، بلکہ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ کس طرح اسامہ بن لادن پوری دنیا سے چھپ کر رہے اور اس دوران ان کے خاندان کو کون کون سی مصیبتوں کا سامنا رہا۔ اس کتاب کے مصنفین کیتھرین اسکاٹ کلارک اور ایڈرین لیوی ہیں، جن دونوں کا تحقیقاتی صحافت میں ایک بڑا نام ہے۔ اس کتاب میں بھی اس تحقیقاتی ٹیم نے بہت تفصیل سے معلومات جمع کی ہیں، جن میں خاص اہمیت اس کہانی کے کئی اہم کرداروں سے ان کے انٹرویوز ہیں۔ اہم کرداروں کی گواہی اس کتاب کی خاص بات ہے۔ اس میں نہ صرف اسامہ کی کئی بیویوں اور بچوں کے بیانات شامل ہیں، بلکہ القاعدہ سے منسلک اہم افراد اور دیگر انٹیلیجنس اہلکاروں کے بھی۔ غالباً یہ پہلی مرتبہ ہے کہ اسامہ بن لادن کے خاندان نے اس دہائی پر کھل کر بات کی ہے۔ 600 سے زیادہ صفحات پر مشتمل اس کتاب میں کئی انکشافات شامل ہیں، لیکن سب سے اہم اور حیرت انگیز انکشافات آج کی اس ویڈیو میں بتاتے ہیں۔ اسامہ بن لادن کی بیوی خیریہ اور ان کے بہت سے بچے سن 2010 تک ایران میں رہے۔ ان کا مقام کبھی مہمان کا ہوتا، کبھی پناہ گزین کا، تو کبھی قیدی کا۔ ایران نے 2010 میں اسامہ کے خاندان اور القاعدہ کے اہلکاروں کو صرف اس لیے نکلنے دیا کہ القاعدہ نے پشاور سے ایک ایرانی اہلکار کو اغوا کر لیا تھا اور یہ اس کی رہائی کا سودا تھا۔ ایران نے 2003 میں ایک بیک چینل کے ذریعے امریکہ سے اسامہ خاندان کو اس کے حوالے کرنے کی پیشکش کی تھی، لیکن امریکہ نے اس میں کوئی دلچسپی نہیں دکھائی اور اس پیشکش کو رد کر دیا۔ اس وقت امریکہ کی پوری توجہ عراق پر حملے کی تیاریوں پر مرکوز تھی اور وہ عراق کا القاعدہ سے تعلق دکھانا چاہتا تھا۔ اسامہ کے 2 بچے ایران کی تحویل سے فرار ہونے میں کامیاب ہوئے۔ 2008 میں ان کا بیٹا سعد احاطے کی دیوار پھلانگ کر بھاگ گیا۔ بعد میں وہ وزیرستان میں ایک ڈرون حملے میں ہلاک ہو گیا اور پھر 2010 میں اسامہ کی 18 سالہ بیٹی ایمان تہران کے ایک ڈپارٹمنٹل سٹور سے فرار ہو گئی۔ ایمان نے دکان سے ایک گڑیا کو لے کر اپنی گود میں بچے کی طرح پکڑا، سر پر کپڑا اوڑا اور سٹور سے نکل کر اس نے سعودی عرب میں اپنے بڑے بھائی کو فون کیا، جس نے اسے سعودی سفارت خانے جانے کی ہدایت کی اور کہا کہ وہ ان سے فوراً رابطہ کرے گا۔ ایمان بن لادن 5 ماہ تک سفارت خانے میں رہی اور بالآخر وہ اپنے بھائی عمر اور بھابھی زینہ کی کوششوں کے نتیجے میں نکل سکیں۔ ان کی ماں نجوہ نے، جو اسامہ کی پہلی بیوی تھی اور جو 11 ستمبر کے حملوں سے 2 دن پہلے افغانستان سے چلی گئی تھی، انہیں 9 سال کے عرصے کے بعد دیکھا۔ القاعدہ کی مرکزی شورا نے 11 ستمبر یا طیارہ منصوبے کو منظور کرنے سے انکار کر دیا تھا اور شورا کے کئی ارکان نے اس کے خلاف آواز اٹھائی تھی، لیکن اس کی حمایت اور منصوبہ بندی ایک ایسا شخص کر رہا تھا جو القاعدہ کا رکن تک نہیں تھا، لیکن جس نے ایسے کئی اور منصوبے بنائے۔ بعد میں اسی شخص نے القاعدہ کے مفرور رہنماؤں اور کارکنوں کو کراچی میں کئی فلیٹوں میں بھی رکھا۔ اسامہ بن لادن بھی کچھ دن کراچی میں رہے اور ایک چھاپے میں گرفتاری سے بال بال بچے تھے۔ جنرل حمید گل، ISI کے سابق DG اور دفاع پاکستان کونسل کے رہنما نے سن 2005 میں اسامہ کو مولانا فضل الرحمان خلیل کے ذریعے ایک پیغام بھجوایا تھا۔ اسامہ اس ملاقات کے لیے ایبٹ آباد سے قبائلی علاقے آئے تھے۔ جنرل حمید گل کا ہمیشہ سے یہ کہنا رہا کہ اسامہ تورا بورا کی بمباری میں ہلاک ہو گئے تھے اور امریکی ایک ڈرامہ کرتے رہے ہیں۔ اسامہ بن لادن کے کئی بیٹے اسپیشل بچے تھے، یعنی وہ آٹسٹک تھے، ان میں سعد بن لادن بھی شامل تھے۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کا نام تفتیش کاروں کو خالد شیخ محمد نے تفتیش میں بہت جلدی دے دیا تھا۔ اسامہ بن لادن کی بیویوں کو ان کی بیوی خیرہ پر شک تھا کہ ان کے ایبٹ آباد آنے سے حکام کو اسامہ کا عطا پتہ معلوم ہو سکا۔ خیرہ کی اکلوتی اولاد حمزہ بن لادن اب اسامہ کے جہادی وارث سمجھے جا رہے ہیں اور شاید ان کے واحد بیٹے ہیں جو اس راہ پر گامزن ہیں۔ امریکی خفیہ ادارے CIA اور وفاقی ادارے FBI میں تفتیش کے طریقہ کار پر اختلافات رہے۔ CIA نے تشدد کو ترجیح دی، خاص طور پر واٹر بورڈنگ کو۔ امریکہ کا ایک غیر قانونی حراستی مرکز رینڈیشن سینٹر تھائی لینڈ میں تھا، جہاں ابو زبیدہ کو بھی رکھا گیا۔ ابو مصعب الزرقاوی کے بارے میں القاعدہ کی مرکزی شورا کے ارکان اچھی رائے نہیں رکھتے تھے۔ انہوں نے اسے ان پڑھ اور جذباتی سمجھا تھا، لیکن افغانستان پر حملے کے بعد جب اعلیٰ قیادت ہلاک یا محدود ہو گئی تو خالد شیخ محمد
मोहम्मद और अल-जरकावी ने अल-कायदा के नाम पर बड़े हमले करवाए, जिनमें आम शहरियों की काफी हलाकतें हुई। एबटाबाद में उसामा बिन लादेन को बसाने और उनकी देखभाल करने वाले शख्स का कोहाट से ताल्लुक था और इस काम पर उसे खालिद शेख मोहम्मद ने लगाया था। इन दोनों के वालिदैन की कुवैत में मुलाजिमत थी और वहीं से इनकी वाकफियत हुई थी। इब्राहिम उर्फ अबू अहमद अल कवेती ने तंजीम के पैसों से एबटाबाद में 9 प्लॉट खरीद कर उन पर घर बनवाए। कंटोनमेंट बोर्ड ने इसकी कोई चेकिंग नहीं की और ना ही किसी ने एतराज किया जब मुकर्ररा ऊंचाई से ज्यादा की दीवार खड़ी की गई। अल कवेती और इसका भाई उसामा बिन लादेन और उनके खानदान को संभालने की जिम्मेदारी से इतना थक चुका था कि उसने उसामा को अपना इस्तीफा दे दिया था और दोनों में समझौता हो गया था कि उसामा 11 सितंबर के हमलों की 10वीं बरसी के बाद इस घर से चले जाएंगे। इस समझौते को तहरीरी शक्ल दे दी गई थी। अगर उसामा ये मोहलत हासिल ना करते तो शायद वो मई में एबटाबाद से निकल चुके होते। इन इंकशाफात के अलावा किताब में और भी बहुत सी तफसीलात शामिल हैं, जिनमें तारीख के उस दौर और दहशतगर्दी के खिलाफ आलमी जंग की इस लड़ाई के बारे में सब कुछ मालूम होता है और ये उस बयानी से हटकर है जिसका दावा अल-कायदा या अमेरिका करते हैं। इस किताब की खास बात ये है कि ये अल-कायदा के अंदर की कहानी है, सियासी भी और खानदानी भी। मुसन्निफिन ने खास तौर पर अबू हफ्स अल-मोरितानी इब्नुल वलीद महफूज से जो मालूमात हासिल की हैं, उससे तारीख के इस दौर का बहुत कुछ पता चलता है।